یہ الحروف المقطعات ان کو کہتے ہیں. اور یہ کیوں الف لام میم ہم سپریٹ کر کے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھا ہے اور یہ ایسے ہی ریویل ہوئے ہیں. اب بات اس چیز پہ آ جاتی ہے کہ جی ان کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب جو ہے ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کسی کو ان کا مطلب پتہ نہیں ہے، کیونکہ کسی نے صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اس کے بارے میں پوچھا، نہ انہوں نے کبھی ان کو بتایا. جو اسکالرز کی آبزرویشن ہے اس میں یہ ہے کہ مکہ میں کیونکہ اس وقت عربک پوئٹری بہت پیک پہ تھی، اور اس میں وہ اٹینشن لینے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ایک دم لوگ اٹینٹیو ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم اس طرح کے الفاظ ایڈ کیے ہیں تاکہ لوگوں کی اٹینشن کریٹ ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ایک دم وہ الف لام میم لیٹرز عربک کے بول رہے تھے تو لوگ توجہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا پیغام میسج بتایا ہوا ہے. اور یہ ٹوٹل 29 سوراز میں ہے قرآن کی جی، اور جس میں سے 24 سوراز ایسی ہیں جن میں جب حروف المقطعات آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر آ جاتا ہے. جیسے سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں تو یاسین والقرآن الحکیم تو یہ آ جاتا ہے. تو ویسے ایسے ہی ابھی جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو دوسری آیت میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب، کتاب کا ذکر آ گیا نا قرآن کا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو پھر اب حروف المقطعات امام راضی کے مطابق ایک ایسے ہیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، آپ ہر چیز نہیں جانتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سیکریٹ رکھنا چاہتا ہے وہ سیکریٹ ہے، آپ اس کو فائنڈ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بیسیکلی اس لیے الف لام میم کا ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا. چلیں جی دوسری آیت پہ چلتے ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، الکتاب یعنی قرآن، لا ریبہ یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جب ریبہ آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مائنیوٹ سا بھی شک نہیں ہے، مطلب اتنا سا بھی آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا اس میں کوئی چینجز ہوں گی، تو یہ اس چیز میں آپ ذرا بھی شک میں نہ پڑیں. تو بیسیکلی یہ کتاب ایسی ہے جو بالکل ایک لوح محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے آسمان پہ، اس سے سیدھا جو میسج آ رہا ہے ڈائریکٹ ہے، اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اور ویسے تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو سائنس کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سی چیزیں وہ ڈسکور کرتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں یونیورس کو کہ کتنی گلیکسیز ڈسکور کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے آگے ان کی بھی ایک لمٹ کے بعد بس ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اور اگر جب وہ ایسے ہی کوئی دوائی نکالتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں، کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں تھی، یہ ہماری ریسرچ صحیح نہیں تھی، یہ میڈیسن صحیح نہیں ہے. لیکن قرآن کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اتھینٹک ہے اور یہ ہمیشہ ہی اتھینٹک رہے گا، اور اس کے اوپر آپ ذرا بھی شک نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ کتاب کس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور فیہ ھدی للمتقین، یعنی ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہدایت کے لیے. ہدن کیا ہوتا ہے؟ ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے آپ کو راہ دکھائے، آپ کو منزل پہ پہنچائے. دیکھیں آپ نے پچھلی سورہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم صراط المستقیم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. تو پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دی ہے، یعنی یہ اس کا جواب ہے کہ جب آپ اس میں سورہ بقرہ میں سارے لاز رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں بلیورز کے، تو وہ آپ اگر اس پہ عمل کریں گے نا تو آپ ہدایت پہ آ جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا، آپ کا پرپس دیا آپ کی زندگی کا. اور یہ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی وہ جو لوگ متقی ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی وہ ہوتا ہے جو آپ خود کو بچائیں ہر حرام چیز سے. اور دوسری بات ہے جیسے ابو دردہ کہتے تھے نا کہ ایک ایسی جیسے سڑک ہے اور اس کے راستے میں اگر ڈفرینٹ تھونس چیزیں پڑی ہیں، ایسی کانٹے ہیں، تو آپ بچا کے چلیں. اس کو تقوی کہتے ہیں. اور تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کے اندر تقوی خود ہی آ جائے گا اور آپ متقی ہو جائیں گے جب آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کی دیکھ رہا ہے اور آپ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں. تو اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی آپ کو برائی کا احساس رہے اور اس پہ آپ شرمندہ بھی رہیں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو، اور ہدایت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ہدایت جب مانگتے ہیں تو ہی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی بھیجی ہے یعنی قرآن کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں. اور وہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 3 میں بتایا ہے
جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اب یہاں الذین یؤمنون، یہاں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایمان تو سب سے پہلی چیز ہے جو بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب پر ایمان کون لوگ رکھتے ہیں؟ غیب کیا چیز ہے؟ غیب جیسے اللہ آپ کو نظر نہیں آتا، فرشتے، اب تو نبی بھی نہیں آنے کوئی، تو انبیاء، جنت، جہنم. تو جو اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں. دیکھیں بلائنڈ فیتھ ہے، جیسے آپ کو جب جو بھی قرآن میں دیا گیا ہے اور جو بھی ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو غیب ایمان بالغیب کہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنا کہا گیا ہے. نماز کو قائم کرنا کس طرح کہا گیا ہے؟ قائم کرنا اس طرح کہا گیا ہے کہ جیسے آپ اس کو پابندی کے ساتھ کریں، وقت کے پابندی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو حدیث پاک ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو مطلب یہ کہ سنت کے مطابق. تو نماز کو پرفارم کرنے کے بیسیکلی 3 طریقے ہیں. پہلی بات اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ کی خاطر، نیت ٹھیک ہو آپ کی. دوسرا یہ کہ آپ نے بالکل سنت کے مطابق پڑھنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھنی ہے. ایسے نہیں پڑھنی کہ جیسے آج پڑھی ہے کل نہیں پڑھی. تو یہ 5 وقت کی نماز دن میں فرض ہے اور اس کو پراپر طریقے سے قائم کریں. اور یہ دھیان میں رکھیں کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے نماز، تو دھیان سے خشوع کے ساتھ پڑھیں، تیز جلدی نہ پڑھیں. تو نماز چھوڑنے کا نا بہت گناہ ہے. اور تیسرا وہ کیا کرتے ہیں؟ رزقناہم ینفقون یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. رزق کیا چیز ہے؟ رزق صرف وہی نہیں ہے جو پیسہ ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے دیں، ہوتا تو دیتے. دیکھیں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ دی ہے نا، آپ اس سے کام لیں. سپوز آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تو اتنے والنٹیئرلی کام ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ فزیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی والنٹیئر کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم بانٹ سکتے ہیں. یعنی اچھا مشورہ بھی صدقہ ہے، مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نا بخیل بندے کو پسند نہیں کرتا. بخیل جو ہے وہ اللہ سے، جنت سے اور جو ہے نا دور ہوگا اور جہنم سے قریب ہوگا. اور اس وجہ سے نا بخیل ہونا ایک بہت بری بات ہے. مطلب جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی سرکمسٹانسز دیے ہیں اسی میں آپ جتنا بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں وہ دیں. صحابی تو اتنے زیادہ اللہ کی طرف تھے کہ ایک صحابی کو نا کسی نے بکری کی سیری گفٹ کے طور پر دی. تو انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ نا دوسرے صحابی ایک تھے، تو دوسرے ہیں وہ ڈیزرونگ ہے، میں ان کو دے دیتا ہوں. تو انہوں نے ان کو بھیج دی. تو جو جن کو انہوں نے بھیجی انہوں نے آگے سوچا میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے. اسی طرح وہ سیری جو ہے نا گھوم کے پہلے والے صحابی کے پاس آئی. ٹوٹل وہ 7 گھروں میں گئی. یعنی ہر کسی نے آگے فارورڈ کرتا گیا کہ وہ کھا لیں یا وہ کھا لیں. تو یہ چیز تھی ان کی. مطلب اپنی ضرورت کا خیال نہیں کرتے تھے، دوسروں کا خیال کرتے تھے اور انتہائی سخی تھے. تو اس لیے اللہ کی راہ میں دینا کی بہت اہمیت ہے. اور رزق کو بانٹنا یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے، جو بھی چیز دی ہے، اس کو لوگوں میں بانٹیں. آیت نمبر 4 پہ چلتے ہیں جی. اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یعنی آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں متقی لوگ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو کتاب جو والذین یؤمنون یعنی جو انزل الیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس میں صرف قرآن نہیں ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو نازل ہوا ہے ان کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ کیا چیز تھی؟ اس کے علاوہ وحی خفی کہتے ہیں اس کو، کہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آتی تھی، جو حضرت جبرائیل بتا جاتے تھے، یعنی جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. اور آپ حدیث قدسی کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی نا. تو اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے تو وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو بھی نازل ہوا آپ پر، یعنی جو بھی آپ کو بتایا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بغیر
اللہ تعالیٰ کے حکم کے تو کوئی بات نہیں کرتے تھے. سورہ مجادلہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ بی بی آئیں اور انہوں نے کہا کہ میری طلاق کا ایشو ہے، وہ کس طرح سالو ہوگا، تو آپ اس کی بات بتائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کرو. تو انہوں نے انتظار کر کے جب ان کو وحی آئی تو انہوں نے آگے ان کے ایشو کا جواب دے دیا. تو وہ خود سے نا کچھ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں سنت کو بھی بہت اہمیت دینی ہے. اور اب تو وہی بھی نہیں آنی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اور جو نازل کیا آپ سے پہلے، قبلی کا ہے نا، تو آپ سے پہلے. اور آپ سے پہلے کیا نازل کیا؟ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے، جو کتابیں، انجیل، تورات، بائبل، اور جو صحف ابراہیمی تھے، یہ سب تو ہم سب پہ بلیو کرتے ہیں. اب انہوں نے کتابوں کے اندر تھوڑی چینجز کر دی ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی شریعت میں بھی تھوڑی سی وہ فرق آیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی شریعت پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اپنی شریعت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اور جو ان سے پہلے نازل کیا ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور بالآخرتی ہم یوقنون، یعنی کہ ہم اور آخرت پہ بھی یقین رکھنا. دیکھیں آخرت کا یقین کیوں ضروری ہے؟ آخرت کا یقین اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے عمل کو بدل دیتا ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا آپ کا کوئی نہ کوئی اس کا عمل کا آپ کو اگلے جہان آپ کو گڈ ڈیڈ کا بھی اجر ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو پھر آپ اپنے عمل کتنا بہتر کر لیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا غلط کرنے میں سزا ہے. حضرت عمر تو اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے لائنیں ڈارک پڑ گئی تھیں، کیونکہ انہیں تھا کہ آخرت کے ڈر سے. اور ابو ذر غفاری ایک ایسے صحابی تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور یہ سنتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور یہ سنتے تھے کہ قیامت کے حالات کیسے ہیں اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے روتے تھے کہ سفر لمبا ہے اور سامان نہیں ہے. تو جب لوگ کہتے تھے نا آپ کیوں روتے ہیں، وہ کہتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے آگے میرے پاس کیا، میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں. تو بیسیکلی آخرت کی پریشانی ہی آپ کو صحیح اس میں لے جاتی ہے. اور مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے کہ زندگی آخرت کے بعد اٹرنل لائف ہے، اور اس انلمیٹڈ لائف کے لیے ہمیں یہاں پہ تیاری کرنی ہے. تو بیسیکلی جب ہم بیس یہاں بنائیں گے نا تو پھر ہی آگے جا کے اچھی طرح سے زندگی گزاریں گے. جب حضرت عمر کو ایک مجوسی نے شہید کر دیا تھا، زخمی کر دیا تھا نا، تو جب انہوں نے کہا تھا جا کے پتہ کراؤ مسلمان ہے کہ کافر، کیونکہ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ اور جب انہیں بتایا گیا کہ وہ مجوسی ہے تو وہ سکون میں آ گئے، خوش ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو مجھے اس کے لیے بھی جواب دہ ہونا پڑتا کہ کیوں اس نے ایسے کیا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہمیں آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہی. اور اگلی آیت پہ چلتے ہیں جی، آیت نمبر 5 پہ. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. اور جو یہ متقی لوگ ہیں جن میں یہ ساری کوالٹیز ہیں، جو یہ 5 کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ تقوی رکھتے تھے، ایمان بالغیب رکھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، اللہ کی راہ میں ینفقون تھے یعنی خرچ کرتے تھے، اور قرآن پہ اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا یعنی حدیثیں سنت ان پہ عمل کرتے تھے اور بیلیو کرتے تھے ان سے پہلے جو نبی آئے ہیں اور کتابیں آئی ہیں، اور آخرت پہ، ڈے آف ججمنٹ پہ بیلیو کرتے تھے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو آیت نمبر 5 میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی ہے، اور مفلحون ہیں یعنی کہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ کامیاب ہیں. دیکھیں فلاح کا جو عرب میں ہے نا، عربی زبان میں جو مطلب ہے وہ ایک کسان کی طرح سے ہے. جیسے آپ محنت کرتے ہیں نا اور محنت کا پھل آپ کو پھر ملتا ہے، تو پھر ہمیں متقی بننے کے لیے نا کسان کی طرح کام کرنا پڑے گا. وہ جاتا ہے، ساری اپنی زمین ٹھیک کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر وہ اس کا بعد میں اینڈ پہ فصل کا پھل کھاتا ہے. اور بالکل اسی طرح ہی یہ سکسیسفل لوگ وہ ہیں جنہوں نے بہت محنت سے کام کیا. ہم جب اپنے صحابیوں کی یا اپنے نبیوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ اسلام پھیلانے کے لیے کتنا زیادہ محنت سے کام کیا تاکہ وہ مفلحون ہو سکیں. تو یہ جی 5 آیتیں ہیں، اور اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اور آیتیں کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.